بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ خبریں میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جی, اور آپ کے ساتھ مزید تفصیلاً بات بھی کرنا چاہوں گا. میں خواجہ آصف صاحب کو 8 اکتوبر کو نیب لاہور نے طلب کر لیا جی. آصف زرداری صاحب ہوں یا فریال تالپور صاحبہ ہوں, ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں دبئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ایک مرتبہ پھر زیر تاب ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی تقاریر کے خلاف پٹیشن. فوج مخالف تقاریر میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈی آئی خان میں FIR درج. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی گرفتار. اور بہت اہم چیز, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں پنڈی والوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ رابطے قائم کریں, لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. APC اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آصف زرداری صاحب جو ہے بڑے سینسبلی پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کا اتحاد جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا اتحاد یعنی کہ آصف زرداری صاحب کا اتحاد قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ میں اس پہ بڑی تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا. میرے پاس بڑا اچھا پینل آج موجود ہے. میرے ساتھ ملکہ بخاری صاحبہ ہیں PTI سے, MNA ہیں. رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون سے, MNA. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. اگر رانا صاحب آپ کی اور مصطفیٰ صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں ملکہ بی بی سے شروع کر دوں, کیونکہ ایک واحد خاتون ہے ہمارے ساتھ, اور میں یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو, اور میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں خواتین کی بہت زیادہ. اس لیے ملکہ بی بی, آپ کے خیال میں ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے, پیپلز پارٹی کا ذرا تھوڑا سا میلو قسم کا سٹینس ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ان کا جو ساتھ ہے یہ قائم ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ساتھ رہے گا, اور میرا نہیں خیال کہ ساتھ چل سکے گا. واٹس یور ٹیک آن دس ون جی؟ جی تھینک یو رانا صاحب, پہلے تو فار لیٹنگ می اسپیک فرسٹ اینڈ فار یور کائنڈ ورڈز. رانا صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے, جو ان کی پاکستان کے اداروں کے خلاف تحریک ہے, جو ان کی افواج پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ کو متنازع بنانے کی لمبی تحریک ہے, ایک طویل اس کی تاریخ ہے, اس کی ہم آپ کے پروگرام سے مذمت کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب جب یہ اداروں کے خلاف تحریک چلائیں گے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام بھی ان کی اس تحریک کو مسترد کریں گے اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کی سالمیت کو ترجیح دیں گے. جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں ماضی میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور سامنے آیا بھی ہے, جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانا چاہتے تھے, نواز شریف انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے, اور نواز شریف کے وہاں بزنس انٹرسٹ ہے. تو زرداری صاحب کا یہ ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے, وہ اس میں بلیو کرتے ہیں, اور میری تو ان کو تجویز بھی یہی ہوگی اور رائے بھی یہی ہوگی, مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ اداروں کے خلاف جو تحریک ہے اس میں ان کا ساتھ نہ دیں, ان کے اس بیانیے کو مسترد کریں. وہ ایک جمہوری پارٹی ہیں, ان کی پارٹی کی پاکستان کی جمہوریت کے اندر قربانیاں ہیں. محترمہ شہید نے پاکستان کے لیے بہت قربانی دی, اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا, اور بھٹو ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی جمہوریت کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کیا. تو جو رویہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے اس سے ان کو منفرد کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں احتساب کا دائرہ تنگ ہونے پر ساتھ ہیں, اور ان کا جو احتساب سے بچنے کا بیانیہ ہے وہ ان کو ساتھ لے کر آیا ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں اس کے اوپر یہ عمل نہیں کریں گے, اپنی تحریک کو ساتھ چلائیں گے, بیکاز احتساب کا دائرہ تنگ ہے, ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں, بیکاز ان کے پرانے عمل جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی ضامن ہوتے ہوئے بھی چوری کی, اور پاکستان کے اداروں کو جواب دے ہیں. تو یہ ساتھ تو ضرور چلیں گے, لیکن احتساب کی حد تک. آگے یہ کیا کرتے ہیں وہ پاکستان
پیپلز پارٹی خود فیصلہ کریں گی کیا وہ اس قسم کی اداروں کے خلاف تضحیق آمیز رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, وہ اداروں سے تصادم چاہتے ہیں, وہ عدلیہ کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی افواج کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے. ہماری تو ان کو تجویز ہوگی کہ نہ کریں اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن احتساب سے بچنے کے لیے دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور یہ تحریک مل کر چلائیں گے. اوکے, یہی اس چیز کی نشاندہی عمران خان صاحب نے بھی کی تھی کہ یہ دونوں ساتھ مل جائیں گے, یعنی کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ مل جائیں گی, اور جب بھی ان پہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی تو یہ سب لوگ ان کا اتحاد ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا کلپ دکھا دیں بیفور آئی گو ٹو رانا صاحب اینڈ مصطفیٰ صاحب. ایک چھوٹا سا کلپ عمران خان صاحب کا دکھا دیں جو انہوں نے نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ جناب یہ سب جماعتیں مل جائیں گی. جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر, اب سب تیار ہو جائیں, یہ شور مچائیں گے. یہ کرپٹ لوگ جو ہیں, جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا, یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے, اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے. شاید سڑکوں پہ بھی آئیں, جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے, کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. جی رانا صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. رانا تنویر صاحب, یہ اتحاد جو ہے صرف اس لیے قائم ہے آپ لوگوں کا, اے پی سی کا, کہ یہاں پہ جناب ہاتھ پڑ رہا ہے اور سب پہ ہاتھ پڑ رہا ہے, جس کی نشاندہی خان صاحب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں رانا صاحب, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو یہ اتنا ہیمرنگ کرتے ہیں یا اتنا رگڑتے ہیں کہ ان کا اپنا بیانیہ ہی, آپ نے کہا نا بہت زیادہ بات جو برن آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ چور ڈاکو والا, وہ اب برن آؤٹ ہو چکا ہے. باقی لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ. ہمارے خلاف گھیرا تنگ صاحب کا نہیں, ہمارے خلاف گھیرا تو حکومت نے تنگ کیا ہوا ہے انتقامی کارروائیاں کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور ہم ایک ہے, دیکھیں ہمارے منشور, ہماری پارٹیاں الگ الگ ہیں, اس پہ ہم عمل پیرا ہیں. لیکن جہاں تک ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کنسپٹ ہے, وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, پارلیمنٹری سسٹم میں تو اسپیشلی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوئے تو اس میں ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سارے لیڈر آف اپوزیشن مل کے ہم نے بنایا, ساری پارٹیوں نے اس پہ ووٹ دیے اور انہوں نے کہا کہ شباز صاحب بنیں گے. اس کے بعد سارے ہم جو ایشوز, کامن ایشوز تھے ہمارے, کئی جگہ پہ ان کا اختلاف تھا لیجسلیشن پہ, کئی جگہ ہم مل کے اپوز کرتے تھے. اپوزیشن نے ڈائریکشن لے کے ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ رانگ ڈوئنگس کو, اور وہ کرتے رہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس وجہ سے کرپٹ کو ہاتھ ڈالوں گا, اب آپ کو بتائیں کہ کوئی گورنمنٹ کی پبلک آفس ہولڈر کے طور پہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی چیف منسٹر ہو, انہوں نے کوئی ایک پینی کی کرپشن کسی پروجیکٹ سے نکالی ہے, کسی کک بیک سے نکالی ہے, کسی انہوں نے ملتان میٹرو کا جا کے پورا آڈٹ کرایا تو وہاں سے نکالی ہے, لاہور میٹرو کا کرایا, میگا پروجیکٹ جتنے ہیں ان کا کرایا. آپ کو یاد ہے کہ کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن ایک ایسے ویگ لگا دینے, تو میرا خیال ہے اس پہ تو یہ جو اساسی اہم اتنی ویگ ٹرم ہے کہ اس پہ تو آپ کو, مجھے کسی بندے کو, ملیکا کو یا کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں, یہ بتائیں, ایکسپلین کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کلچر بھی یہ ہے کہ ذرا اسپیشلی ہمارا جو ہم ذمہ دار ہیں, بہت ساری چیزیں اوور لوگ کرتے ہیں, یہ اکاؤنٹس وغیرہ کی اور ادھر ادھر. لیکن میں یہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ صاحب سے انصاف کا ہم کہتے رہے ران صاحب کہ آپ پلیز کراس دا بورڈ کریں اور پھر لیکن ران صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ آپ کو.
دیکھیں آپ لوگ یعنی کہ مسلم لیگ نون نے 2-3 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی، میں مصطفیٰ صاحب کی طرف چلتا ہوں پھر ان سے بھی بات کر لوں گا، لیکن آپ لوگ تو حکومتیں کر چکے، کئی مرتبہ کر چکے. اب احتساب اگر ان کا کرنا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی والوں کا احتساب کرنا ہے تو میرے خیال 2-1 سال رک جاؤ، 2-3 سال، اس تو بعد بے شک کرنا ہے انہوں نے احتساب، بے شک ان کو جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں بے شک ان کو جناب ٹانگیں آپ لوگ. لیکن ابھی تو اگر آپ لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے تو دس از دا اونلی ریزن آپ سارے پیپل ہیو جوائنڈ ہینڈز. یا اگر سپوزلی ایک آگے بھی سوال کر لیتا ہوں کہ جناب اے پی سی جو ہے وہ اگر باہر نکلنا چاہتی ہے یا نکالنا چاہتی ہے فار دیٹ میٹر لوگوں کو، تو ایک میرے خیال میں مجھے تو ایک ہی ریزن سمجھ آتا ہے، وہ ہے مہنگائی. اس کے علاوہ آپ کیا مطلب کیا عوام کو یا لوگوں کو کیا کہہ کے باہر نکالیں گے، یا کیا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ یہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت گر جائے، یا نہیں آپ حکومت بھی نہیں گرانا چاہتے؟ نہیں رانا صاحب، میں تو کلیئر کر دوں اس بات کو، یہ جو تھنکنگ ہے یا تھوڑی سوچ ہے کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں، ہم نے تو حکومت کھڑی کی. اچھا، ہم نے تو آ کے ایک ریگڈ الیکشن کو جو اسمبلی نامزدگی کی پیداوار تھی اس کو ماننا اور ہم بیٹھ گئے وہاں پہ. آپ کو یاد ہے کتنا پریشر تھا وہ اتنا لے. ہم نے آ کے تعاون کا پورا یقین دلایا، ناٹ لیس دین شہباز صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یہ آصف علی زرداری صاحب، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیڈر ہیں. اور اس طرح اس وقت احتساب شروع بھی نہیں ہوا تھا نا رانا صاحب؟ نہیں احتساب تو اس وقت تو یہ ڈسکوالیفائی ہمارا پرائم منسٹر ہو چکا تھا لائف ٹائم پہ، اور وہ سزائیں ہو چکی تھی. الیکشن میں تو وہ بیٹی کو لے کے آگے جیل میں تھے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے کہا کہ احتساب، ہم ساتھ یہ بھی کہا کہ احتساب آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا پاکستان کو آگے لے کے جائیں، اپنا منشور امپلیمنٹ کریں، اپنا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نوکریاں دیں، پروگرس کریں، اکنامک ریکوری کرائیں، جو بھی آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے دیکھا، ہم نے انہوں نے کہا جی 100 دن، پھر انہوں نے کہا 6 مہینے، پھر انہوں نے کہا سال، پھر یہ آگے بات بڑھتی گئی اور پاکستان نیچے کی طرف جاتا رہا. اب مائنس پہ بات پہنچ گیا کہ لیکن رانا صاحب وٹ آر دا، آپ ضرور بات کریں، کمپلیٹ کریں رانا صاحب آپ بات. میں صرف ایک بیچ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جب 2 سال ہو گیا ہے تو اتنا پریشر ہے 22 کروڑ عوام کی طرف سے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی رانا صاحب نہیں گرانی. آپ نے پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے عوام کا. میں مہنگائی کی بار بار ذکر کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، میں اسی پہ آنے لگا ہوں نا. بات تو آپ نے سنی نہیں. آپ کا جو کوشچن تھا، آپ نے 2 کوشچن کر دیے. دوسرا یہ تھا کہ جی وہ مہنگائی کا ایشو. دیکھیں بیسک بات یہی ہے، ہم اگر اس وقت مؤثر کردار جو افیکٹو رول ہوتا ہے یا جو اپنا رول ہے اپوزیشن کا، کہ عوام کی تکلیف کا مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے، اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں سنی جاتی تو باہر آئیں، اگر ہم نہیں آئیں گے تو لوگ خود آ جائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ پارٹیاں پولیٹیکل پارٹی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی اور دیٹ ول بی کیوس. اچھا، تو ہم نے یہ بیٹھ کے کہا کہ بالکل اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے، اصل مسئلہ بچوں کی تعلیم کا ہے، اصل مسئلہ لوگوں کے ٹریٹمنٹ صحت کا ہے، ان کی دوائیوں کا ہے، اصل مسئلہ بجلی کے بل اور ان کے رہنے سہنے کا ہے. تو یہ آپ اس کو یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک لاسٹ بتاؤں. اب یہ جو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لڑائی شروع کی، آپ ان کی بکس پڑھیں عمران خان صاحب کی، وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے ایجنسیوں کے متعلق اور فوج کے متعلق، ریٹرن ہے بکس میں. ان کے انٹرویو سنیں، آپ ان کے انٹرویو سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. آپ ہی سناتے ہیں ہمیں ٹی وی پہ آپ لوگ. دوسری بات یاد رہی کہ ہمارے یہ اس کو ڈیورٹ کر رہے ہیں، یہ لڑائی بنا رہے ہیں اداروں کی اور پی ایم ایل این کی، حالانکہ لڑائی ان کی اور پی ایم ایل این کی ہے. تو یہ آپ بڑی خوبصورتی سے اداروں کو یہ، لیکن اس میں عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر کیا بولا؟ مصطفیٰ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی میں ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں شہر میں، اسلام آباد میں، پاکستان میں، یا وہ کہ نیلم ویلی تو نہیں گئے ہوئے؟ مصطفیٰ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی میں ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں شہر میں، اسلام آباد میں، پاکستان میں، یا وہ کہ نیلم ویلی تو نہیں گئے ہوئے، یا کہ پہاڑوں کی سیر تو نہیں کرنے گئے ہوئے؟ دیکھیں پہاڑوں کی سیر کرنے تو مولانا فضل الرحمان گئے ہوئے، اور وہاں سے جو انہوں نے تصویریں بھیجی ہیں وہ تصویریں تماچا ہیں اس ملک کے احتساب کے نظام کے اوپر، کہ جب ان کو نوٹسز بھیجے گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص جگہ پر وہ پشاور میں دھرنا دیں گے،
تو اس کے بعد نوٹسز بھی واپس ہو گئے. تو ہمارے ملک میں جو احتساب کی جو حقیقت ہے وہ سپریم کورٹ بھی بیان کر چکی ہے اپنے فیصلوں میں. یورپین یونین کی رپورٹس بھی اس کے اوپر موجود ہے, ہیومن رائٹس واچ کی بھی اس کے اوپر موجود ہے. تو اس قصے کو تو آپ چھوڑیے. اچھا, جو پروگرام میں پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اس گفتگو میں ہم اپوزیشن 26 نکات کے اوپر ہم نے ایگری کیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ہر نقطے کے اوپر بحث مباحثے میں حصہ لیا اور کریش آؤٹ کر کے ہم نے وہ 26 نکات کے اوپر ہم ایک ایگریمنٹ پر پہنچے. پھر اس کے بعد ایک ایکشن پلان. تمام سیاسی جماعتیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اس ایکشن پلان اور جو نکات مشترکہ اعلامیہ تھا اس سے اس کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت اگر سمجھتی ہے کہ وہ اس میں سے کوئی رائے فرار اختیار کرے گی تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے عوام کی نظروں میں اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. اچھا, ان مخصوص حالات میں اپوزیشن بڑے کلیئر آبجیکٹو کے ساتھ باہر نکلی ہے. بٹ ایک سوال مصطفیٰ صاحب, ایک بیچ میں سوال کروں گا, پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. جو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا, آپ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس سٹینس جو میاں نواز شریف صاحب کا سٹینس ہے, جو ہاسٹائل سٹینس ہے اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں؟ یس اور نو؟ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی اگر کوئی بات کرے تو وہ ہاسٹائل کیسے ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آپ اپنے آئینی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر کام کریں, وہ ہاسٹائل کیسے ہے؟ اگر وہ سلام پیش کرے جو خندقوں میں جو ہمارے بارڈرز پر ہمارے نوجوان, ہمارے جوان آفیسرز ہمارے شہید ہو رہے ہیں, تو وہ یہ ہاسٹائل کیسے ہے؟ گفتگو کو ایک مخصوص بیانیے کو حکومت موڑنا چاہتی ہے. ہماری تو جو ٹوٹل سیاست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, یہ تاریخ ہے, اور وہ تاریخ ہی کانسٹیٹیوشنلزم کی ہے, سپریمیسی آف ڈیموکریسی کی ہے. ہم نے اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہمیں یہ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. ملیکا, ڈو یو ایگری ود دا سٹینس جو کہ مصطفیٰ صاحب کا ہے اور رانا صاحب کا ہے, رانا تنویر صاحب کا؟ دیکھیے, 2-3 اہم گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک کہ عمران خان صاحب کے انتخاب کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جس لیڈر نے کسی اور کے زور بازو میں حکومت میں آنا ہوتا ہے وہ 22 سال کی سٹرگل لیڈ نہیں کرتے. ہم 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد عوام کے مینڈیٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور 5 سیٹوں سے اور 3 صوبوں سے ان کا قوم نے انتخاب کیا. پہلی بات تو یہ فیکچول اس کی درستگی کے لیے میں ان کے سامنے بیان کر دوں کہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں فرق کیا ہے. جہاں تک یہ اداروں کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور فوج ایک پیج پہ, اس سے ان کو پرابلم ہے. دیکھیں اس میں کیا معمہ ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں, پاکستان کی فوج ایک اہم ادارہ ہے, پاکستان کی فوج ایک اہم ادارہ ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے آرٹیکل 245 کہ جب پاکستان کی فیڈرل حکومت فوج سے معاونت مانگے ان ٹرمز ان ایکشن ان ایڈ آف سول پاور, تو ان کو معاونت دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے ماضی میں اور بہت ہی قریب ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر, کہ جب ہم نے پاکستان کی فوج کو کہا کہ ہمیں کرونا کی وبا لاحق ہے, آئیے ہماری مدد کیجیے, فوج ہماری مدد کرنے آئی. جب ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر بارشیں ہیں, خصوصاً سندھ کے اندر بارش ہے, سندھ آفت زدہ ڈکلیئر ہو رہا ہے, تو پاکستان کی فوج ہماری مدد کیجیے, انہوں نے ہماری مدد کی. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج آپ کا کام ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی پروٹیکشن کرے, وہ اپنا رول بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں اور جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں اداروں کی, دیکھیں بات یہ ہے مبشر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے. اب آپ نے اور کیا کہنا ہے؟ نواز شریف صاحب کا سارا بیانیہ, ان کی دختر کا کیا بیانیہ ہے کہ میری جنگ عمران خان سے نہیں ہے, میری جنگ ان سے ہے جو ان کو لے کر آئے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کون ان کو لے کر آئے؟ حالیہ انہوں نے پاکستان کے فوج کے سپہ سالار کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو امپلیکیٹ کیا ہے, ان کا نام لیا ہے, ان دونوں پاکستان کے اہم فوجیوں کا نام لیا ہے, ہماری فوج کا نام لے کر کہا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو غیر جمہوری تھا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو متنازع نہیں بناتے, آپ اور کیا کریں گے کہ آپ فوج کے سپہ سالار کو متنازع بناتے ہیں, آپ اس فوجی کو متنازع بناتے ہیں, آئی ایس آئی کے چیف کو جنہوں نے جنگ لڑی,
جنہوں نے وزیرستان میں آپریشن کیا, جن کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں, تو اور کیا کہتے ہیں آپ کہ اداروں کے خلاف جنگ نہیں؟ آپ کی ساری جنگ ہی اداروں کے خلاف ہے, اور اس لیے ہے کہ آپ ہمیشہ اداروں کے اوپر مکمل اختیار چاہتے ہیں, اور اس دفعہ آپ کو نہیں ملا, اسی لیے آپ ان کے خلاف ہیں. دوسرا, احتساب کا عمل دیکھیں, ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں. یہ سمجھے رانا صاحب کہ یہ سارے کیسز پاکستان کی جو آزاد عدالتیں ہیں ان کے اندر لڑے جا رہے ہیں. یہ کوئی مارشل لا کی عدالت نہیں ہے, یہ مارشل لا کا دور نہیں ہے, ایک جمہوری حکومت ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے. کل ہی چیف جسٹس گلزار صاحب نے, آنریبل گلزار صاحب نے کہا کہ عدالتیں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. تھوڑا سا ملیکا بی بی ایک مختلف سوال کرنا چاہوں گا. ہاؤ سیریس یو گائز آر to bring میاں محمد نواز شریف صاحب بیک, ون, اور سیکنڈلی ایک سینیریو پینٹ کر رہا ہوں کہ اگر میاں محمد نواز شریف خود ہی واپس آ جائیں پھر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب ہم بالکل کابینہ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت سیریس ہے, متحرک ہے, اور ہونا بھی چاہیے. جب آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو آپ کیسے لے کے آئیں گی ان کو؟ جی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں, 2-3 امپورٹنٹ لیگل کانسیپٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یو کے کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھرو منسٹری آف انٹیریئر اگر اپلیکیشن کریں کہ نواز شریف کو واپس بھیجنا چاہیے, تو ڈپلومیٹک اور لیگل چینلز استعمال ہوں گے. دیکھیں, ڈپلومیٹک چینل تو یہ ہے کہ ہم ہائی کمیشن کو ایک خط ترسیل کریں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ ان کو بھیجیں. وہاں پہ رکاوٹ تب آتی ہے جب کیسز پولیٹیکل نوعیت کے ہوں. اب ہم جانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو سارے کیسز ہیں وہ نیب آرڈیننس کے انڈر ہیں. اور کیا کیسز ہیں؟ کرپشن, منی لانڈرنگ, ایسٹ بیونڈز. یو کے عدالتیں یہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ججز کے بیچ میں ایک کمیٹی آف ججز کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ جو ہمارے احکامات ہیں ہماری عدالتوں کے, ان کو سراہتے ہیں, اس کی تحریم کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. تو اس کے تھرو بھی ہمیں لگتا ہے کہ یو کے ججز جب یہ ان کو پیش کیا جائے گا کہ یہاں پہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں, یہاں پہ ان کے خلاف ایک گارنٹی انہوں نے دی تھی جس کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو وہ اس کو سہرائیں گے, اور ہم ان کو ایسا ممکن نہیں ہے. سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب خود چلے جائیں لندن میں, اور وہاں پہ جا کے بورس کے ساتھ, یعنی کہ برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ہے, بڑے فین بھی ہیں برٹش پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے, تو جا کے خود کیوں نہیں بات کرتے ان سے؟ if you guys are that serious. دیکھیں رانا صاحب, اس کا تو کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا, اور یہ ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتا ہے جو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر انگیج کیا جاتا ہے. لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ دوسرے پرائم منسٹر سے بات کریں دوسرے ملک کے, اور ہم ان سے ایٹ دا ہائیسٹ لیول انگیج کریں. ہمیں کرنا بھی چاہیے, بیکاز نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں کی کورٹس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں, جو ان کو گارنٹی دے کے گئے اس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں, اور کنٹیمپٹ کمٹ کر رہے ہیں. حالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں عدالتوں کو اور عوام کا. کیوں؟ کیونکہ وہ نوٹس بھی نہیں ہونے دے رہے اپنے گھر کے اوپر, اور وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے تضحیک آمیز, اور پھر کہتے ہیں کہ میں جمہوری 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم. یہ کیسے منتخب وزیر اعظم تھے جو آئین اور قانون سے بالا تر ہیں؟ عمران صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود ہی واپس آ جائے نومبر دسمبر میں؟ عمران صاحب, کیا ایسا ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود ہی واپس آ جائے نومبر دسمبر میں؟ دیکھیں رانا صاحب, بالکل جب بھی وہ ڈاکٹر کہیں گے, ایک پروسیجر ہے ان کا جو ہارٹ کا, ان کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا ضروری ہے, اور وہ بڑا کریٹیکل ہے, اور کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہوتا رہا. ابھی انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا تھا پچھلے دنوں جب نیچے گیا ہے, تو پھر ہفتے بعد ہی جب انہوں نے ٹائم تھا تو یہ پھر انہوں نے لاک ڈاؤن اور سارا جو لندن میں اسٹرائک ہے, ٹھیک, ہم نے ٹھیک, جب بھی ان کا ہوگا 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے وہ آئیں گے. اوکے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا آپریشن ہوگا تب ہی وہ واپس آئیں گے, اس سے پہلے نہیں آئیں گے؟ پہلے کیا وہ ہوگا, کوئی ایکسپلیشن بھی نہیں ہے, ڈاکٹر ان کو لاہور ہی کا پکڑ کرنے کا. چلیں آپ کے پاس سامنے ہے. میں ایک وضاحت اس پہ پیش کرنا چاہتی ہوں. جی پلیز, جی گو ایڈ.
لیکن رانا صاحب دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کو جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے گارنٹی دی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو میں واپس آؤں گا. اب کوئی بھی ذی شعور شخص ان کی سپیچز کو دیکھ کر, ان کی انگیجمنٹ کو دیکھ کر, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب علیل ہیں. وہ صحتیاب ہیں, سیاست میں متحرک ہیں اور پاکستان کی عدالت کو مطلوب ہے اپنی کنڈیشنالٹیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کی عدالتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے احکامات کو نہیں مانوں گا اور میں اس قانون سے بالکل بالا تر ہوں, اور ان کی ساری پارٹی ان کو اس اقدام میں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کا رویہ بہت غیر جمہوری ہے. مجھے یہ بتائیں جی ران صاحب, میں مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کرنا اچھا جی ران صاحب بولیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص ایک علاج کے لیے اس کا علاج نہ ہو اور یہ کہیں کہ جی واپس آ جائے, ابھی تک تو ان کا وہ جو میجر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو شروع نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے اس کا وہ پلے لسٹ مینٹین کرتے رہے سارے, لیکن یہ انہوں نے کہنا ہے کہ وہ سارے لوگ جانتے ہیں وہ صحت مند ہیں یا ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے, تو ڈاکٹر بھی ہیں ایسی بات نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ادارے, اور آپ مجھے بتائیں کہ کون سا جو ابھی مصطفیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ساری نریٹ کیا ہے کہ کون اداروں کو یہ ملائکہ جو ہے یہ بڑی پڑھی لکھی, بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی, اور پھر کانسٹیٹیوشن کی بات جب اس نے کی ہے کہ وہ سول ایڈ کے لیے آ سکتی ہے, جب چاہے ایگزیکٹو بلا لے تو ٹھیک بات ہے, ٹی سی بلا سکتا ہے, لیکن وہ ذرا دیکھ لیں کس مقصد کے لیے. یہ تو نہیں کہ وہ ان سے وہ اگر کوئی چائنا کے خلاف تھوڑی سی چائنا ستموری میں جائے تو پھر ہمارا آرمی چیف آ کے جائے ان کی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی جو ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں. پھر جب سی پیک کا مسئلہ ہوا تھا سعودی عرب کے خلاف یہ بڑا بیان دے دیں ان کے منسٹر اور پھر جانا پڑے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حد ہو گئی ہے کہ یہ چلا ہی نہیں سکتے. یہ بالکل انہوں نے 1 2 4 5 6 10 سیریز کی بات کی ہے. گلبرٹ کے آپ میں مصطفیٰ صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. رانا صاحب, مصطفیٰ صاحب یہ کیا مطلب کہ اس کو ایبزارب نہیں کیا جا سک رہا, یا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جناب دونوں ایک پیج پہ ہیں, پنڈی اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے, اس چیز کو ایبزارب کرنا مشکل ہو رہا ہے, یا ایک یہ نیا سینیریو ہے؟ پچھلی جو ادوار میں حکومتیں رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت تو بہت اچھی رہی, زرداری صاحب کی حکومت کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے پنڈی والوں سے اور آرمی چیف سے بھی, لیکن یہ کوئی نیا سینیریو پینٹ ہو رہا ہے جو کہ میرے خیال میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ جناب اگر آرمی چیف ہے تو وہ بھی پاکستان کی آرمی کا چیف ہے, کوئی باہر سے تو نہیں آیا کہیں سے. ایگزیکٹلی دیکھیں بات ایبزارب کرنے کی نہیں ہے رانا بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے آج ہماری آبادی کھڑی ہے اس ملک کی 22 کروڑ سے, 10 years ٹائم ہم 30 کروڑ پہ کھڑے ہوں گے. اب اس عوام کے جمع غفیر کو ہم نے سروس ڈلیوری کرنی ہے, ہم نے انہیں صحت دینی ہے, تعلیم ہم نے دینی ہے, ہم نے ان کے مسائل حل کرنے ہیں, مہنگائی بے روزگاری سے ان کی جان چھڑانی ہے. اب ان سارے مسائل کو حل ہماری نقطۂ نظر کے مطابق اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ریاست کے اوپر سے سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کا لینس اتاریں گے. اگر ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کے بطور فنکشن کرتے جائیں گے اور اس فنکشنالٹی میں آئی ایکسپٹ کہ وی لیو ان اے ویری رف نیبرہڈ, لیکن ہمیں عوام کو سامنے رکھنا ہوگا, ہمیں اس ملک کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہوگا, اور اس ساری تگ و دو میں اس چیز کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اس وقت کے الیکشنوں سے پہلے طے ہو جائے کہ فلانے لوگ جو ہیں وہ فلانی پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے, یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن مل کے تحریک عدم اعتماد لے کے آتی ہے تو اس کے 14 بندے غائب کر دیے جائیں گے. تو یہ اب اس طرح کی, اور پھر جو اس وقت میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, فریڈم آف دا پریس کا جو حال ہے, جو اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ججز کو ایگزامپل بنایا جا رہا ہے, معاشرے کا کون سا ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں ہے جو اس وقت گھٹن کا شکار نہیں ہے اور اس حکومت کے ہاتھوں زیر اعتاب نہیں ہے. عوام سے لے کر وکلا تک, وکلا سے لے کر ججز تک, اور ججز سے لے کر میڈیا تک, سیاستدانوں کو تو آپ رہنے دیں. تو یہ ایک فیشسٹ رجیم ہے. مصطفیٰ صاحب, I have a question for you. سیکیورٹی اسٹیٹ کی بات کی آپ نے کہ ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو ٹیگ جو ہمارے پہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ آف دیٹ ٹیگ, بیکاز دیر آر 2 countries in the world جن کو انڈیپینڈنس ملی تھی اور دونوں سیکیورٹی اسٹیٹس ہیں اور تھیں, اور ایک تو ہے اسرائیل, ایک ہے پاکستان,
دونوں کے نیبرہڈ میں ایشوز تھے جو دیکھیں یہیں پر میرا آپ سے رانا بھائی اختلاف ہے نا. بتائیں. اب جناح صاحب کی جو پالیٹکس تھی, کیا جناح صاحب کی پالیٹکس اس وقت بر صغیر میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے کے لیے تھی؟ کیا جناح صاحب کی جو تمام تگ و دو اور پولیٹیکل اسٹرگل تھی وہ ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے لیے تھی, ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے تھی, یا ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے لیے تھی؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کہ بانی پاکستان کی بہن کو اس ملک کے اندر, جس ملک کی تخلیق ایک شخص نے کی, اس کی بہن کو اس ملک میں غدار ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ بھی تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو پاکستان, وی آل وانٹ پاکستان ٹو پراسپر اینڈ ٹو پروگریس, اور پاکستان کی پراسپیرٹی ایوری ون وانٹس پاکستان ٹو پراسپر. اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ جناح صاحب کی آپ تقریر سامنے رکھ لیں جو انہوں نے سول سرونٹس اور آرم فورسز کے متعلق انہوں نے کی ہے, وہ آپ سامنے رکھیں, وہ چلائیں. اس پروگرام میں آپ نے عمران خان صاحب کے تو وہ چلائے, لیکن ذرا جناح صاحب کا بھی وہ چلائیں کہ جو انہوں نے آرم فورسز کے متعلق کہا. تو ہم سب کو مل کر اس ملک کو چلانا ہے. ایک ہمارے پاس مصطفیٰ صاحب کیوں ناراض ہو گئے تسی ناراض ہو گئے عمران خان دا میں کلپ چلا لیتا, تسی دسو میں کسی اور دا بھی چلا دینا. نہیں, میں آپ کو وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ جناح صاحب کا وہ کلپ چلائیں کہ جس کے اندر وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. آپ جناح صاحب کا وہ کلپ چلائیں کہ جس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ سول سرونٹس یا آرمی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں, یہ ملک جو ہے یہ ڈیموکریسی ہوگا. یہ آپ چیزیں سامنے رکھیں لوگوں کی. This is a debate, we should continue this debate کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے اور سیکیورٹی اسٹیٹ کا ٹیگ ہمیں ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے, کیونکہ بائی کمپلشن پاکستان نہیں چاہتے تھے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہ ہو, تو ہم اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانے والے کون ہے رانا بھائی؟ اوکے ٹھیک ہے, you have your own take on this one, but we can discuss on this one, we can go into detail. But anyways, میں آپ وقت میرے پاس ختم ہو گیا, بڑی دیر سے مجھے پیچھے سے کیمرے سے اشارے ہو رہے ہیں کہ جناب وقت ختم ہو گیا. ملیکہ آپ کا, رانا تنویر صاحب آپ کا, مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. میں جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ضرور پالیٹکس کریں, اور اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہو, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, اور بیہائنڈ دا سین کافی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی, اور اس میں سے کئی خبریں ایسی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنڈی والوں سے دوبارہ رابطہ ہو جائے. ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی چلے گئے ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا سٹینس ڈیفرنٹ ہے. گو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے ڈیفرنٹ سٹینس, جو میاں نواز شریف صاحب کا سٹینس ہے اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہے, بٹ مائی سورسز سے کہ آصف زرداری صاحب کا سٹینس ڈیفرنٹ ہے. ان کا سٹینس ہاسٹائل نہیں ہے ٹورڈز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.